ایک گولی چلی تھی اور پھر سب طرف خاموشی کا راج۔ عاشر، عاشر، یہ کیا کیا تم نے؟ خرم نے 18 سالہ عاشر کے ہاتھ سے گن کھینچی، جو حیرانی سے اپنے دوست شاہ زیب کو گرتا دیکھ رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ خون میں لت پت ہوا تھا۔ عاشر! خرم نے روتے ہوئے اس کا نام پکارا تو اپنے ہوش و حواس کھوتے محسوس کر رہا تھا۔ خرم نے ڈرتے ڈرتے شاہ زیب کی جانب دیکھا، جو دیکھتے دیکھتے اپنی سانسیں کھوتا چلا گیا۔ خرم کو دور سے گاڑیاں آتی دکھائی دیں تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ اس سے پہلے کہ یہ شاہ زین خان کے لوگ یہاں پہنچے، مجھے عاشر کو یہاں سے نکالنا ہوگا۔ گن ہاتھ میں تھامے وہ دل ہی دل میں پختہ ارادہ کرتے عاشر کی جانب مڑی۔ عاشر، میرے بھائی، ادھر دیکھو، تم جاؤ یہاں سے، جلدی جاؤ۔ وہ اسے ہوش میں دلاتی، دھکا دیتی، آنسو ضبط کرتے بولی تھی، میں نے نہیں مارا۔ عاشر ہکلاتے ہوئے شاہ زیب کی جانب دیکھتا بولا، ہاں تم نے نہیں مارا، میں نے مارا ہے، بس تم جاؤ یہاں سے۔ خرم نے چلاتے ہوئے اسے کہا تو عاشر نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں آپی، میں نے نہیں مارا۔ وہ کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خرم نے پلٹ کر ان گاڑیوں کو قریب آتے دیکھا تو وہ تڑپ کر عاشق کی طرف جانب پلٹی۔ پلیز عاشر، جاؤ یہاں سے، تمہیں میری قسم پلٹ کر نہیں دیکھو گے آپی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عاشر کے لہجے نے مضبوط بناتے ہوئے کہا، اگر تم نہ گئے تو اسی گن سے میں اپنی جان لے لوں گی، جاؤ۔ خرم نے اس بار گن اپنی کن پٹی پہ رکھی۔ عاشر تڑپ ہی تو گیا تھا، جاؤ۔ وہ چلائی تو مجبوراً عاشر کو وہاں سے نکلنا پڑا، پر وہ ایک دیوار کے پیچھے جا کے چھپ گیا۔ خرم کو لگا کہ وہ چلا گیا ہے۔ 3 گاڑیاں یکے بعد دیگرے وہاں آ کے رکی تھی، اور ایک گاڑی سے بجلی کی سی تیزی سے شاہ زین خان اترا تھا اور شاہ زیب کے پاس پہنچا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا سر اپنے سینے سے لگائے، لیکن اس کا سر ڈھلک گیا۔ شاہ زین خان کو لگا اسی لمحے اس کی روح پناہ ہوگی ہو۔ زیبی، آنکھیں کھولو میری جان۔ وہ اسے پاگلوں کی طرح جھنجھوڑ کے رہ گیا تھا۔ اس کے گارڈز اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے، جبکہ دور کھڑی خرم کانپتے ہاتھوں میں گن تھامے سہمی نظروں سے شاہ زین خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سردار بہت ظالم ہے، نیا سردار بنا تھا، اور سردار بنتے ہی پورے گاؤں میں اس کی دہشت کے جھنڈے گڑ گئے تھے، لیکن خرم اس سے نہیں ڈرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی تھی۔ خرم کو اس کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات بہت اچھے سے یاد آ گئی۔ بارش کا زور ٹوٹا تھا تو وہ نکلی سنسان سڑک پہ تیز تیز چلتے وہ گھبرا رہی تھی۔ قریبی سلائی سینٹر میں وہ شام کے وقت جایا کرتی تھی۔ آج بارش کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی کہ اچانک ہی اس پاس گزرتی ایک گاڑی نے اس پہ کیچڑ اچالا تھا۔ خرم کے سارے کپڑے اس کیچڑ سے لت پت ہوئے، یہاں تک کہ اس کا چہرے پہ بھی کیچڑ اچھلتا ہوا لگا تھا۔ یو ایڈیٹ، بدتمیز! بہت غصے سے پاس کھڑا پتھر اٹھا کے اس کی گاڑی کو مارتی چلائی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص نے اس کا چلانا اور پتھر مارنا بخوبی سنا تھا۔ گاڑی رکواتے وہ باہر آیا اور گاڑی کا بیک شیشہ دیکھ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا۔ شاہ زین خان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ غصے سے لال بھوکا ہوتی، اس اپنے چہرے پہ لگے کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے اپنے دوپٹے کو چہرے پہ لائی کہ شاہ زین نے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ اور یہ پتھر مارنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ خرم نے اپنی کلائی پہ اس کی مضبوط گرفت میں دیکھتے دانت پیستے اسے دیکھا۔ وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا، اور وہی کہا جو آپ نے سنا۔ چھوڑے! غصے سے بولتی اپنی کلائی چھڑوانے لگی، لیکن مقابل کی گرفت بہت سخت تھی۔ تم ہو کون جو سردار سے اس طرح بات کر رہی ہو؟ لگتا ہے اپنی جان پیاری نہیں تمہیں؟ اس کو گہری نظروں سے دیکھتے اس کی نرم کلائی سے تھامے کھینچ کر اپنے قریب کیا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ چھوڑے مجھے، پاگل انسان! وہ ہڑبڑاتے اپنے لفظوں پہ غور ہی نہ کر سکی اور جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ شاہ زین کو اس کی بات پہ شدید تپ چڑھی تھی۔ کیسے اسے پاگل کہہ سکتی تھی وہ؟ اس کی دونوں کلائیوں کو اب کی بار سختی سے مروڑ کے اس کی کمر پہ لگایا تو ایک چیخ بلند ہوئی۔ درد سے خرم کی جان نکلی جا رہی تھی اور وہ بہت سختی سے اس کی کلائیوں کو دبوچے ہوئے کمر کی جانب
لے کے گیا تھا۔ خرم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے تمہاری، کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال دوں گا، اور آئندہ میرے راستے میں آنے کی جرت مت کرنا، ورنہ تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے نکالوں گا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ جا کر اسی کیچڑ میں گری۔ خرم نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر اپنی حالت کو، اپنی کلائیوں پہ ہوتے ہوئے درد کو محسوس کرتی وہ اپنے لبوں سے سسکی روکتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس وقت اس سڑک پہ کوئی نہیں تھا، یہ ورنہ اسے کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا یہ تو وہی جانتی تھی، اور اس کی زخمی نظروں کو دیکھتے ایک پل کو شاہ زین کا دل ڈوب کے ابھرا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنی آنکھوں پہ چشمے لگائے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا گیا، گاڑی کو آگے بڑھانے کا حکم دے گیا۔ ظالم خان! وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بمشکل اٹھتی، اپنے چہرے کو صاف کرتی اپنے گھر کی جانب گامزن ہوئی تھی۔ گھر پہنچی تو اماں اسے کیچڑ میں لت پت دیکھ حیرت زدہ ہو گئی تھی۔ یہ کیا حال کیا حور، کیچڑ میں کیسے گری؟ اماں شاور لے کے آؤں؟ بعد میں بات کرتی ہوں۔ باتھ روم میں جاتے وہ ماں کو نظروں سے اوجھل ہوئی تھی، اور منہ پہ پانی ڈالتے وہ گہرا سانس بنتے ایک دم سے اپنے خیال میں چونکہ وہ لوگ کب اسے وہاں سے لے کے اپنے ساتھ آئے اور اسے نہیں پتہ چلا، نہ جانے اسے کس جگہ لا کے بند کر دیا تھا۔ گن اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی اور کسی نے اس سے ایک سوال بھی نہیں کیا تھا، اور وہ جب چپ تھی، بالکل چپ، وہ آنسو بھی نہیں بہا رہی تھی، وہ سٹل ایک جگہ کھڑی تھی اور آنے والے لمحے میں اپنی سزا کا تعین کر رہی تھی، جو یقیناً موت سے کم تو بالکل بھی نہیں ہونے والی تھی۔ اسے تو اندازہ ہی نہیں ہوا، وہ اپنے دھیان میں اس قدر گم تھی۔ عاشر بے اختیار دھیان عاشر کی جانب چلا گیا۔ بس وہ کوئی گڑبڑ نہ کر دے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اماں تو جیتے جی مر جائے گی۔ اس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی اور اس نے آنکھیں میچ لیں۔ خان حویلی میں اس وقت ایک کہرام برپا تھا۔ جوان جہاں موت ہوئی تھی، ہنستا مسکراتا شاہ زیب موت کی نیند جا سویا تھا۔ خانم کا رو رو کے برا حال تھا، اور ان کا جوان جہان بیٹا اس وقت حویلی کے بڑے سے صحن میں موت کی نیند سویا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ جوان 18 سالہ لڑکا، ماں کی آنکھوں کا تارا، اپنے لال کی جان، وہ ان سب کو روتا چھڑک کے جا چکا تھا۔ شاہ زین، میرا بچہ واپس لا دو، میں مر جاؤں گی۔ خانم کی روتی آوازیں شاہ زین کو جھنجھوڑ کے رکھ گئیں۔ وہ سکتے سے باہر آیا اور اس کے کپڑوں اور ہاتھوں پہ ابھی تک شاہ زیب خان کا خون لگا ہوا تھا۔ بیٹا، جنازہ لے جانے کا وقت ہو گیا ہے، زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے، فرہاد ماموں نے شاہ زین کے کندھے پہ ہاتھ جماتے کہا، تو وہ اپنے بھائی کو ایک نظر دیکھتا تڑپ گیا۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ میں نے کہا نا مجھے سپورٹس بائک چاہیے تو چاہیے، ورنہ شاہ زیب کی دھمکی پہ شاہ زین نے اسے گھوری سے نوازا۔ ورنہ کیا؟ اف، اب اس قدر گھور کے پوچھیں گے تو یہ چھوٹا سا بچہ جان سے جائے گا۔ کل ہی تو اس نے سپورٹس بائک کی خواہش کی تھی، اور آج وہ واقعی جان سے چلا گیا۔ کرب تھا، درد تھا، ملال تھا۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ جنازہ اٹھایا جا چکا تھا۔ خانم بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میرا بچہ، میرا زیبی، مجھے واپس۔ وہ روئے جا رہی تھی اور شاہ زین نے انہیں سنبھالا مشکل ہو رہا تھا۔ مریم نے آگے بڑھ کر اپنی پھوپھی کو سنبھالا۔ آنکھیں اس کی بھی اشک بار تھیں، لیکن اس وقت اسے خود کو بھی سنبھالنا تھا اور اس گھر کے ہر فرد کو بھی۔ خانم کو حوصلہ دیتی وہ اندر چلی گئی تھی، جبکہ شاہ زین اپنے آنسو پوچھتا جنازے کے پیچھے ہی قبرستان کی جانب بڑھا۔ عاشر، کچھ تو بتا، کہاں ہے حور؟ میری بچی کہاں ہے؟ اماں روتے ہوئے عاشر سے پوچھ رہی تھی، جو مسلسل ماں کی گود میں سر رکھے رو رہا تھا۔ اماں، میں نے نہیں مارا اسے، مجھے نہیں پتا وہ کیسے مر گیا، وہ تو دوست تھا میرا، میں کیوں ماروں گا اماں اسے؟ وہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ نازیہ بیگم اس کا چہرہ دیکھتے رو دیں۔ سالمہ، میں تیری بہن کا پوچھ رہی ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ دل پہ ہاتھ رکھ بولی، اماں، آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں نے اسے مارا ہے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اماں، میں نے نہیں مارا اسے۔ وہ ماں کے ہاتھ تھامے تڑپ کر بولا، تو عاشر، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، مجھے صحیح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ نازیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں، وہ شاہ زیب مر گیا۔ ماں کے سینے سے لگے وہ بلک بلک کر رو دیا۔ نازیہ بیگم کے دل کو جیسے ہاتھ پڑا تھا۔ کیا بول رہا ہے؟ کیسے مر گیا؟ وہ جانتی تھی عاشر اور شاہ زیب کی بہت دوستی تھی،
اور ان دونوں کی دوستی میں کبھی امیری غریبی نہیں آئی تھی۔ وہ اتنا اچھا بچہ تھا کہ ان کے گھر تک آتا تھا اور نازیہ بیگم کی دل سے عزت کرتا تھا۔ نازیہ بیگم نے خود کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا بنا کے ایک عاشر کے منہ میں ڈالنا اور ایک شاہ زیب کے۔ وہ کیسے مار گیا یوں اچانک؟ کیا اول فول بکے جا رہا ہے؟ زیبی کو کیا ہوا؟ میرے زیبی کو اب انہیں ایک نئے دکھ نے گھیر لیا۔ شاہ زیب انہیں عاشر کی طرح ہی تھا۔ اس کی موت کا سن کے تو وہ خود ہی رونے سے باز ہی نہ رکھ پائی تھی۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ عاشر تو کچھ بتا۔ وہ اسے مسلسل روتا دیکھ اب آنسو پوچھتے بولی تھی، اماں میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے نہیں مارا اسے، مجھے نہیں پتا اسے گولی کیسے لگی۔ میری گن سے؟ تیری گن سے؟ تیرے پاس گن کہاں سے آئی؟ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بولی تھی، اماں وہ میری نہیں ہے اماں، وہ شاہ زیب لایا تھا۔ ماما مجھے نہیں پتا اماں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس ایک گولی چلی اور وہ۔ عاشر بلک بلک کے رو رہا تھا، ہائے مرے، یہ کیا کر دیا؟ ہور کدھر ہے؟ عاشر، میں نے کچھ پوچھا ہے؟ ہور کدھر ہے؟ وہ کانپتے لہجے میں چلائی تھی کہ اسی اسنا میں زور زور سے دروازہ بجا۔ اماں وہ لوگ آ گئے، اماں مجھ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتے ہوئے ماں کے سینے سے لپٹتا ہوا اپنے اتنے میں چھوٹے سے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور آنے والے اندر پہنچ گئے تھے۔ ہلکے سے کھٹکے پہ بھی وہ چونک جاتی تھی، نہ جانے اسے یہاں کتنا وقت ہو گیا تھا اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ بہت زیادہ وقت بیت گیا، شاید دن اور رات اور پھر سے دن، پر اس اندھیرے کمرے میں روشنی کا ذرا سا بھی گزر نہیں تھا۔ اندھیروں سے گھبرانے والی خرم 24 گھنٹے سے اندھیرے کمرے میں بند تھی اور اسے وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اپنی اندھیر نگری میں اس قدر گم تھی کہ اسے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ اب تو اندھیرے میں بھی اسے تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا کہ وہ ایک اسٹور روم میں تھا، تنگ اور تاریک اسٹور روم، جہاں سوائے لکڑی کے کچھ سامان کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ ابھی تک وہیں گن ہاتھ میں لیے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور ایک ایک لمحے اس پہ اذیت بن کے گزر رہا تھا۔ ایک تلوار تھی جو سر پہ لٹک رہی تھی۔ ایک پل جی چاہا کہ خود کو اسی گن سے مار ڈالے، نہ جانے وہ سردار اسے کیا سزا دے گا، کتنا تڑپا کے مارے گا، لیکن پھر اگلے لمحے خود کو ملامت کرنے لگی، ہر ظلم سہ لے گی لیکن حرام موت نہیں مرے گی۔ باہر کچھ کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ خرم یکدم چونکی ہوئی، ہاتھ میں پکڑی گن پہ گرفت مضبوط ہوئی، ماتھے پہ پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے اور اس کی نگاہیں دروازے پہ ٹکی تھی جہاں سے باریک قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے کو دیکھنے لگی، پسینے کے قطرے اس کی کنپٹی سے گرتے اس کے کانوں کے رستے اس کے گلے پہ بہہ رہے تھے۔ تبھی دروازہ ایک دم کھلا اور تیز روشنی اندر داخل ہوئی۔ شاہ زیب کو دفنانے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا، وہیں اس کی قبر پہ بیٹھا یکٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، اور بارش تھی کہ خوب زوروں سے برس رہی تھی اور شاہزین خان کے آنسو کا بھرم رکھے ہوئے تھی۔ خان سردار اٹھیں، حویلی چلیں، آپ کی موریں آپ کو یاد کر رہی ہیں، انہیں اپنا چہرہ دکھائیں تاکہ ان کے دل کو کچھ تسلی حاصل ہو سکے۔ اس کے فرہاد ماموں نے اس کے پاس آتے ہی دھیرے سے کہا تھا، جبکہ اس کے گارڈز ارد گرد پھیلے ہوئے تھے اور اس کو کور کیے ہوئے تھے، جو گمسم سا بھائی کی قبر پہ بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ فرہاد ماموں نے شاہزین خان کے ہاس بندے کو اشارہ کیا، جو نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کا گارڈ، اس پہ جان دینے والا، اس کا وفادار زوراب خان۔ ہاں جی، وہ اس کے پنجوں کے بل بیٹھتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا، اٹھیں چلیں۔ وہ خود بھی بہت دکھی تھا، شاہ زیب اس کے لیے بھائیوں جیسے تھا بلکہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھا، اور وہ آج منو مٹی تلے دفن ہو گیا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ سرد برفیلے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جی، وہ لڑکی ڈیرے پر ہے، ڈیرے کے تہہ خانے میں، آپ کے حکم کی دیر ہے، اسے سیدھا موت کے گھاٹ اتار دو۔ زوراب خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو شاہزین اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مکمل بارش میں بھیگ چکا تھا اور ایک قہر کی نگاہ زوراب خان پر ڈالی۔ جتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو، مشورے نہیں مانگے میں نے، سخت لہجے میں کہتے وہ اپنی نظریں دوبارہ شاہ زیب کی قبر کی جانب موڑ گیا۔ جی ہاں جی، جو حکم۔ زوراب خان نے سر تسلیم خم کرتے قدم پیچھے کی جانب لیے۔ شاہ زیب خان، سردار شاہزین خان کا اکلوتا بھائی، آج میں قسم کھاتا ہوں، جس نے میرے جان سے پیارے جگر کو مارا
اتنی ہی بے رحمی سے اسے موت کے گھاٹ اتار دوں گا، جینا مشکل بنا دوں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ وہ اس کی قبر کو دیکھتے ایک الوداعی نگاہ ڈالتے لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا قبرستان سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ تبھی اس کی چوڑی پشت کو دیکھتا تھا۔ وہ سوات کے علاقے میں سب قبیلوں کا سردار تھا۔ شاہزین خان یوسف زئی جو ایک بہادر قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، وہ یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والا بہت ظالم سردار تھا۔ مجرم کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا کہ اس کی 7 پشتیں یاد کرتی۔ اب تو معاملہ اس کے اپنے سگے بھائی کا تھا اور اس کی جان کا، جسے گولی مار کے قتل کر دیا گیا تھا۔ اب شاہزین خان یوسف زئی چپ تو کبھی بیٹھنے والا نہیں تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے خرم نے اپنی گن کا رخ آنے والے پہ کیا، جبکہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ آنے والا کون تھا وہ بخوبی پہچان گئی تھی۔ اندر ہی اندر اس کا دل بری طرح سے سہما ہوا تھا۔ اس کی ہرنی سی سنہری رنگ آنکھیں اس وقت مزید سنہری ہو گئی تھی، جن میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ شاہزین خان بالکل اس کے سامنے بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی سیاہ کالی آنکھیں اس وقت سنہری آنکھوں میں پیوست تھی، جبکہ خرم کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ شاہزین خان اس کے قریب ہوا تو وہ کھسک کر دیوار میں جا سمائی۔ خبردار جو میرے قریب آئے سردار، میں تمہیں مار ڈالوں گی، جیسے تمہارے بھائی کو مارا۔ وہ جیسے اس سے زیادہ خود کو باور کروا رہی تھی۔ چلاؤ گولی۔ شاہزین نے دانت پہ دانت جمائے، بنا ڈرے اس کے بہت قریب ہوتے اس کی گن کا رخ اپنے دل کے مقام پہ کیا۔ چلاؤ گولی۔ وہی سردار بخیلا لہجہ، خرم کا پورا جسم لرزنے لگا تھا۔ چلاؤ۔ وہ اونچی آواز میں دھاڑا کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے کب ٹریگر پہ دباؤ بڑھایا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی، پر گولی نہ چلی۔ ہاں، گولی نہ چلی تھی۔ خرم کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ غیر برساتی نگاہ سے شاہزین نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے ہاتھ سے گن کھینچی تھی۔ وہ بہت گہرے سانس بھر رہی تھی اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے گولی چلائی بھی تھی، اور اپنے ہاتھوں کو دیکھا، پھر سہما اور گھبرا کے شاہزین کو۔ گولی چلانے سے پہلے اس کا لاک کھولتے ہیں۔ گن لاک کھولتے ہی اب اسے ہی بنا پلک جھکے دیکھ رہا تھا، اور پھر ایسے گولی چلاتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے شاہزین خان نے ساری گولیاں اپنے دائیں طرف دیوار پہ چلائی تھی۔ خرم کی چیخیں نکل گئی تھی۔ وہ بری طرح کانوں پہ ہاتھ رکھے چیختے شاہزین خان کے سینے میں سمائی۔ یہ سب ایک غیر ارادی فعل تھا۔ وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی اور اس کے سینے سے لگی چیخنے چلانے لگی۔ شاہزین نے اس کی کلائی تھامے اسے خود سے پرے دھکیلا اور اگلے ہی پل اس کے بالوں کو گدی سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ کہاں ہے تمہارا بھائی؟ اس کے سوال پہ خرم کے ہوش ٹھکانے لگے۔ نہیں، میں نے گولی چلائی تھی۔ میرے بھائی کو کیوں پوچھ رہے ہو؟ خرم نے کانپتے لہجے میں کہا۔ اگر تم بتا دو کہ تمہارا بھائی کہاں ہے تو یقین مانو بہت آسان موت دوں گا اسے، ورنہ شاہزین خان کے قہر سے پورا علاقہ ہی واقف ہے۔ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں قاتل ہوں۔ سردار شاہزین خان، مجھے سزا دو، لیکن میرے بھائی کو نہیں، وہ معصوم ہے۔ اس کی باتوں پر دھیان مت دے۔ اس کی باتوں سے شاہزین کے پورے وجود میں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ معصوم؟ میرا شاہزیب بھی معصوم تھا، لیکن میں اتنا ہی ظالم اور بے رحم ہوں اور ڈھونڈ تو میں اسے لوں گا، چاہے پاتال میں ہی کیوں نہ چھپ کے بیٹھ جائے۔ وہ بگوڑا۔ شاہزین خان کے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ اس کے بالوں کو سختی سے دبوچے قہر آلود نفرت امیز لہجے میں بول رہا تھا۔ آپ مجھے مار دیں، لیکن میرے بھائی کو بخش دو۔ درد کی ٹیسیں پورے جسم میں دوڑ رہی تھی اور سر میں اٹھنے لگی۔ سزا تو تمہاری بھی بنتی ہے اپنے بھائی کو موقع واردات سے بھگانے کی، اور شاہزین خان کسی چھوٹی سی بھی غلطی کو معاف نہیں کرتا، اور یہ تو بالکل بھی نہیں۔ اسے زور سے پرے دھکیل دیا کہ وہ لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی، اور اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تو اس کے ماتھے پہ گہرا زخم آ گیا۔ ماتھے سے خون گرتا اس کی کنپٹی پہ بہنے لگا، لیکن وہ اپنے ہوش و حواس قائم رکھتی شاہزین خان کی جانب موڑی۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہنا شاہزین خان، میں نے اپنے آپ کو اس سزا کے لیے چنا ہے، اور جو بھی سزا دو وہ اب تک نہیں کروں گی، چپ چاپ سہ لوں گی، لیکن میرے بھائی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا تو تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ وہ اونچی آواز میں شاہزین کو دھمکاتے اس کے گریبان کو تھامے ہوئے تھی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بولتی چلی گئی۔ شاہزین کا جی چاہا تھپڑوں سے اس کا منہ لال کر دے، وہ جو اس کے کالر کو تھام گئی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ شاہزین
کہ ہاتھ کا ایک تھپڑ بھی سہ سکتی۔ شاہزین خان نے اسے پیچھے کی جانب دیوار پہ پن کرتے ہوئے اسے دونوں کلائیوں کو سختی سے ایک ہاتھ سے دیوار پہ پن کیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے کو نوچ ڈالا، سختی سے دبوچ دیا۔ خرم سسک اٹھی۔ آئندہ میرے گریبان پہ پہنچی تو ہاتھ کاٹ دوں گا، اور یہ زبان چلائی تو اس زبان کو بھی کاٹ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا، سمجھی تم؟ اس کے چہرے پہ گرم سانسوں کی تپش چھوڑتا ہوا وہ اسے وہیں دھکیل کے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس تہخانے کا دروازہ ایک بار پھر سے بند ہو گیا تھا۔ خرم نے ایک درد بھری سسکی لی اور اسے رہ رہ کے عاشر کی فکر ہو رہی تھی۔ نہیں، میرے عاشر کو کچھ مت ظلم کرنا سردار، وہ معصوم، اسے کچھ مت کہنا۔ وہ دروازے کو پیٹتی جا رہی تھی پر اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ درد کی شدت سے چلاتے زمین پہ ڈھہ گئی، اور کب اس کی آنکھیں بند ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ خان سردار پورا علاقہ چھان مارا ہے، لیکن نہ وہ ملا نہ اس کی ماں۔ زراب خان نے فون پہ شاہزین کو اطلاع دی تھی کہ وہ ابھی شاور لے کے باہر نکلا تھا، بلیک شلوار پہنے، اوپر ہی وائٹ سینڈو پہنے ہوئے تھے، اور اپنے نم بالوں کو ٹاول سے رگڑ رہا تھا۔ مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ کیسے اتنے کم وقت میں وہ غائب ہو سکتا ہے؟ ڈھونڈو اسے۔ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے وہ مجھے میرے ڈیرے پہ چاہیے، زراب خان۔ شاہزین خان فون پہ ہی اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ ہاں لالا۔ اچانک سے مریم دروازہ کھولتے گھبرائے ہوئے شاہزین کے کمرے کی جانب آتے بے دھڑک دروازہ کھول گئی تھی، لیکن شاہزین کو دیکھتی وہ فوراً اپنا رخ پھیر گئی۔ شاہزین نے پلٹ کے اسے دیکھا۔ کیا آفت آن پڑی تھی؟ دستک دے کے نہیں آ سکتی تھی؟ وہ آگے بڑھ کے قمیض پہنتا، ماتھے پہ بال ڈالے بولا تھا۔ ہاں لالا، معاف کیجیے گا، وہ پھپھو کی طبیعت بہت خراب۔ مریم نے نظریں جھکائے کہا۔ مورے؟ کیا ہوا مورے کو؟ وہ بنا جوتے پہنے خانم کے کمرے کی جانب بھاگا تھا، اور جہاں وہ بستر پہ نیم بے ہوشی کی حالت میں موجود تھی۔ شاہزین نے 1 منٹ کی دیری کیے بنا انہیں ہاسپٹل پہنچا دیا۔ شکر کریں آپ بر وقت انہیں لے آئے، ورنہ ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک شوٹ کر گیا تھا، اور ایسی حالت میں بندہ اکیلا ہو تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ خیال رکھیں ان کا۔ ڈاکٹر شاہزین کو تسلی دیتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں کے سامنے خرم کا چہرہ لہرایا تھا۔ وہ خون میں لت پت تھی، اور اس کے ماتھے پہ گہری چوٹ آئی تھی، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو دل نے زور سے نفی کی، نہیں، اسے اتنی جلدی مرنے نہیں دے سکتا، پورے خاندان کو تڑپا کے ماروں گا۔ وہ دل ہی دل میں سختی سے سوچتا ماں کی جانب مڑا، جو اس وقت دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ اندر آتے راہب درویش ہیل نے مریم سے پوچھا تھا۔ آپ بہتر ہیں، پر دوائیوں کے زیر اثر ہیں۔ مریم نے سر چکائے اپنے لالا کو جواب دیا تو وہ ماتھے پہ بال ڈالے گہرا سانس بھر گیا تھا۔ شاہزین خان اندر ہی ہے؟ اگلا سوال داغا۔ جی لالا، وہ مختصر جواب آیا۔ تم بھی اندر جاؤ، یہاں اکیلے کیوں کھڑی ہو؟ وہ کرخت لہجے میں بولا تو مریم سہم کے اندر چلی گئی۔ اس کے اندر جاتے ہی شاہزین باہر آ گیا۔ حارب درویش خیل کو دیکھتے ذہن میں لب پیچھے تھے۔ جب شاہزیب کا قتل ہوا وہ یہاں نہیں تھا، دوسرے ملک تھا۔ بہت افسوس ہوا لالا، شاہزیب اچانک چلا گیا۔ حارب نے آگے بڑھ کر شاہزین کو گلے سے لگایا، لیکن شاہزین نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ افسوس کا لمحہ تو اب ان کے لیے رہے گا جس نے میرے بھائی کو مارا۔ جب تک اس کے قاتل کو سزا نہیں دے لیتا سکون سے نہ خود بیٹھوں گا اور نہ ہی کسی کو بیٹھنے دوں گا۔ حارب اس کی آنکھوں میں جنون سا دیکھنے لگا، اور تبھی زراب خان آتا دکھائی دیا۔ ہاں جی، وہ لڑکی مورے کو گھر لے کے جانا ہے، ذرا سی لاپرواہی یا کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے تم؟ وہ زراب خان کی بات کو ٹوکتا، اسے سخت لہجے میں کہتا، لمبے لمبے ڈھاگ پڑتا، وہاں سے چلا گیا۔ کس لڑکی کی بات کر رہے تھے تم؟ راغب درویش خیر نے ماتھے پہ بال ڈالے پوچھا تھا۔ وہ آپ خود خان جی سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، زراب خان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور وارڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ یہیں باہر رکو، اندر جانے کی ضرورت نہیں، میری بہن اندر ہی ہے، پھوپھو کے پاس۔ تمہیں شاہزین خان نے بہت سر چڑھایا ہے، مناسب ہوگا کہ تم ڈیرے تک ہی محدود رہو، گھریلو معاملات میں دخل اندازی دینے کی ضرورت نہیں۔ حارب درویش خیل نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے زراب خان کو گھورتے ہوئے کہا، میں خان جی کے ہر حکم کی تعمیل کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ زراب خان جواب دیے بغیر ہی
دیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ جو بھی تھا وہ اتنا جانتا تھا کہ خان اور خیل دونوں قبیلے میں ہی اپنی اپنی عورتوں کے معاملے میں سخت تھے۔ اسے جیسے ہوش آیا، خود کو ایک نرم و ملائم بستر پہ پایا اور اس کے ماتھے پہ بینڈیج لگی تھی، جبکہ دائیں ہاتھ پہ کنولا لگا تھا۔ نظر سامنے ہی ٹرپ پہ چلی گئی جو اس وقت کے ہاتھ کے کنولے کے ساتھ ہی اٹیچ کیا ہوا تھا۔ خرم نے سر تھامے پورے کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی تو سامنے ہی صوفے پر برجمان شزین خان نظر آیا اور جس کی سرد نگاہیں اسی کے اوپر ٹکی تھیں۔ گلمی نے اچانک سے وہ دھاڑتے ہوئے ملازمہ کو آواز لگا گیا اور خرم ڈر کے اٹھ بیٹھی تھی۔ اچانک سے دھاڑتے ہوئے ملازمہ کو لگا کہ خرم ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ جی خان صاحب، وہ سر جھکائے اندر آئی۔ کھانے کا بندوبست کرو اس کا۔ فوراً وہ بنا پلک جھپکے خرم کو دیکھتے ہوئے ملازمہ سے بولا۔ ملازمہ انہی قدموں پہ باہر نکل گئی اور خرم نے اس کے اتنی کرم نوازی پہ حیرت سے اسے دیکھا۔ تبھی نرس اجازت طلب کرتی اندر آئی اور ڈرپ ریموو کرتے چپ چاپ باہر نکل گئی۔ تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ شزین خان کے دل میں رحم کہاں سے آ گیا، تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کے بستر پہ گھٹنا رکھتے ذرا سا اس پہ چپکا تھا۔ وہ پیچھے کو کس کی، آج کے بعد تمہیں جو سزائیں ملنی ہیں اس کے لیے تمہارے جسم میں جان ہونی چاہیے کہ ان کو سہ سکو۔ ان کی گال پہ نرمی سے تھپکی دیتے اس نے کان میں سرگوشی کرتا بولا، لیکن فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، بتا دو تمہارا بھائی کہاں ہے، ورنہ بری طرح سے پیش آؤں گا، اور پھر تم بتانا بھی چاہو گی تو میں کچھ نہیں سنوں گا۔ شزین نے ایک آخری مرتبہ اسے موقع دیا تھا، پلیز مجھے مار دو بدلے میں، لیکن اسے چھوڑ دو۔ وہ تو تمہیں سزا چاہیے تو ٹھیک ہے، کل ہمارا نکاح ہوگا اور اس کے بعد تمہاری سزا شروع ہوگی۔ اس کی بات پہ شزین نے اسے بالوں سے دبوچے سخت لہجے میں کہا، جبکہ اس کی سسکی بھرنے پہ بے اختیار اس کی پکڑ ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ اسے چھوڑتا کمر سے باہر نکل آیا۔ وہ شدید اضطراب کی کیفیت میں تھا، سواد کا پورا چپا چپا چھان مارا تھا کہ عاشر کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، جسے دیکھتے ہی شہزیب کی آخری کال یاد آئی۔ کہاں ہو اس وقت تم؟ لالا، میں اور عاشر یہاں سوات گھوم رہے ہیں، میری گاڑی کیوں لے کے گئے بنا ڈرائیور کے؟ شزین سخت لہجے میں بولا۔ سوری لالا۔ شہزیب کانوں کو ہاتھ لگا گیا۔ شزین اندازہ کرتے مسکرایا تھا، اور اپنے علاقے سے دور جا رہے ہو تم، بہتر ہوگا کہ اپنے علاقے تک محدود رہو۔ شزین نے اسے وارن کیا تھا۔ ارے کیا کر رہے ہو عاشر، نیچے کرو، چل جائے گی۔ اچانک سے شزیب کی آواز کانوں میں پڑی تو وہ گھبرا گیا۔ کیا چل جائے گی؟ کیا ہے اس کے ہاتھ میں؟ ہیلو شزیب، زیبی ہیلو، اور وہ ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن کال کٹ گئی۔ شزین نے آنکھیں میچتے اپنے لب سختی سے پیچھے تھے۔ شزیب کے ساتھ عاشر تھا، یہ وہ اچھے سے جانتا تھا، اور خرم اس کی بہن وہاں کیسے پہنچی وہ نہیں جانتا تھا، اور پھر عاشر کو وہاں سے ہٹا کے اس کا الزام اپنے سر پہ لے لیا اپنے بھائی کو بچانے کے لیے۔ شزین کو ایک بار پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں بنا کسی تعلق کے تمہیں چھو نہیں سکتا، چاہوں تو ایک منٹ سے پہلے تمہیں ایسی سزائیں نافذ کروں کہ تم موت کی دہائی مانگو، لیکن تمہیں اب ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح تک کانپ اٹھے گی۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سزا بھگتنے کا، اب شزین خان دے گا تمہیں سزا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ شزین خان، یہ کون ہے؟ خانم نے اپنے کمرے سے شزین کے ساتھ ایک لڑکی کو آتا دیکھ حیرت سے بستر سے اٹھتے اسے پوچھا، مورے، آپ کے بیٹے شہزیب کی قاتل ہے۔ یہ اس کا کہنا ہے کہ اس نے شہزیب پہ گولی چلائی ہے، جبکہ اس کی نازک کلائیاں ایک پتھر تک اٹھانے کے قابل نہیں۔ وہ نہ جانے کیوں اسے نکاح کر کے اپنی ماں کے پاس لے آیا تھا، اور وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا خرم سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تم نے میرے لخت جگر کو مارا۔ خانم نے آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی تھی۔ خرم نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کو پیچھے دھکیلتے سر نفی میں ہلایا۔ ہاں، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا دشمنی تھا تمہارا میرے بچے سے؟ بولو، جواب دو۔ وہ اپنے بستر سے اٹھتی ہوئی اس کو جھنجھوڑتے پوچھنے لگی۔ خرم کا تو سانس ہی اٹک رہا تھا، اور اسے سمجھ نہ آیا کہ انہیں کیا جواب دے۔ میرے بچے کو مارنے سے پہلے تمہارے ہاتھ نہیں کانپا؟ تمہارا دل نہیں کانپا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ روتے ہوئے چلا رہی تھی، اور شزین خان نے انہیں آگے بڑھ کے سنبھالا۔ چھوڑو مجھے، میں اس لڑکی کو مار دوں گی، اس نے ہمارے بچے کی جان لی۔ خانم کے کانپتے ہاتھوں نے خرم کی گردن کو دبوچ لیا تھا تو وہ چپ چاپ آنکھیں میچ گئی، اور اس کی ہٹ دھرمی پہ شزین کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ خانم کو لے کے پیچھے ہٹا اور انہیں اپنے سینے سے لگاتے تھپکی دینے لگا تھا۔ اس لڑکی کو بولو کہ یہ یہاں سے چلی جائے۔
نہ جانے میں اور کیا کر ڈالوں۔ خانم نے روتے ہوئے چیختے ہوئے کہا، نکلو اس کمرے سے باہر۔ شزین خان نے اونچی آواز میں اسے دھاڑتے ہوئے کہا تو وہ سہم سی گئی تھی۔ پیچھے ہوتی ہوئی کمرے سے باہر نکلتی بھاگی تھی، اور اتنی بڑی حویلی میں وہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے کہاں بھاگے جا رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ حویلی سے باہر بھاگ جائے گی، لیکن اچانک کسی کے سامنے آ جانے سے وہ اس کے قدم تھمے تھے، مگر گہرے سانس بھرے وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں حرم کو ہوس سی دکھائی دی تھی۔ وہ دو قدم پیچھے ہٹی۔ کہاں بھاگ رہی تھی؟ جانتی ہو، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کے ساتھ شزین خان نے کیا کیا؟ حرم کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ ذرا سا جھکا تھا۔ تمہیں بنی کر کے لے کے آیا ہے، اور جبکہ تمہارا بھائی اور ماں کو بھی مار ڈالا۔ اس شخص کو باتوں پہ خرم کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے بنی کر کے لایا تھا، اور وہ خود کو خود بنی کر گئی تھی، صرف اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر۔ حرم نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ یاد رکھنا، یہ نکاح تمہیں بنی کر کے لے جاؤں گا، اور تو کسی بھول میں مت رہنا کہ تمہیں اپنے بھائی کا قاتل سمجھ کے سزا دوں گا، کیونکہ قتل تمہارے بھائی نے ہی کیا ہے۔ جس دن اس کے کیے کی سزا دوں گا، اس دن تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن تب تک اپنے ظلم و ستم کے دن گنتی شروع کر دو۔ وہ حرم نے ایک ہچکی لی تھی، اور وہ شخص جا چکا تھا۔ حرم نے سب طرف نگاہ دوڑائی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ میری ماں، میرا بھائی، تم نے انہیں مار دیا۔ شزین خان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، جان سے مار دوں گی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتی پلٹی تو سامنے کھڑے شزین کے سینے سے ٹکراتی سیدھی ہوئی تھی پول میں جا گری۔ پول کا ٹھنڈے پانی اسے چہرے تک اپنے گوش میں لے گیا۔ وہ ٹھنڈے یک پانی میں ہاتھ پیر مارتی رہی، لیکن شزین بہت مطمئن انداز میں کھڑا اپنی کمر پہ ہاتھ باندھے اسے پانی میں ہاتھ پیر مارتے دیکھ رہا تھا۔ پول زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کے پیر نیچے تک نہیں لگ رہے تھے۔ وہ پینک ہو رہی تھی، اور اس کی ناک اور منہ میں پانی بھرنے لگا کہ اس کا سانس پھول گیا۔ شزین خان نے آگے ہوتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھتے اس کو کلائی سے تھامتے باہر کھینچا تھا، اور وہیں بیٹھ گیا۔ وہ گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پہ ہاتھ رکھی، جو اسے قہر بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ مورے کے پاس جا کر تم اپنے بھائی کے جرم کا اعتراف کر لو گی، بتا دو گی، لیکن نہیں، تمہیں میرے پیار کی کہی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ اب تم سے میری زبان ہی سے بات کروں گا۔ وہ غصے سے ماتھے پہ بل ڈالتے بولتا اسے واپس پانی کی طرف دھکیلتا پیچھے ہونے لگا کہ حرم نے اس کی کالر کو کس کے پکڑا، اور کہ وہ بھی اس کے ساتھ پول میں گرا۔ حرم نے ایک لمحے کو بھی اسے نہیں چھوڑا۔ پانی سے باہر سر نکالتے وہ اپنے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا، جبکہ حرم اس کے گلے میں باہیں ڈالے خود کو پانی کی گہرائی میں جانے سے بچا رہی تھی، جبکہ اس کے جسم کی نازک رعنائیاں شزین خان کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی۔ کچھ پلوں کا کھیل تھا، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا، اور دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بری طرح سے پھنسے تھے۔ شزین نے فوراً خود پہ قابو پاتے اسے کمر سے تھاما تو شزین کا دل بری طرح اس کی نازک کمر پہ مچلا تھا۔ اسے پول سے باہر بٹھاتے اس کے سامنے پول میں ہی کھڑا وہ اس کے گہرے سانس بھرتے چہرے کو دیکھتا مسمرائز ہوا، اور ان لمحوں کی قید میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ گہرا سانس بھرتا ہوا ایک دم سے پیچھے ہوتا وہ تیراکی کرتا اس سے کافی دور نکل گیا۔ حرم ٹھنڈ سے کانپتے اسے تیراکی کرتا دیکھ رہی تھی، جو ماہر تیراک کی طرح پانی میں تیر رہا تھا۔ حرم کا جی چاہا کہ اسی پانی میں اسے ڈبو کے مار دے، پر وہ بس یہ سوچ ہی سکی۔ ایک دم سے جھٹکے سے وہ سامنے آتا اسے ڈرا گیا، اور پیچھے ہٹی، اور اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی اپنے آپ کو دونوں بازوؤں کو کور کرتی شزین کو زخمی نظروں سے دیکھنے لگی، جو اب باہر آتا اس کی کلائی کو سختی سے تھام کے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ اپنا آپ چھڑواتی ہوئی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی، جو اسے کمرے میں لے جاتے بستر پہ پٹک دیا۔ دروازہ لاک کرتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن ایک جھٹکے میں توڑے قمیض کو اتار گیا۔ حرم کا سانس اٹکا۔ نہیں، قریب نہیں آنا، وہ چلائی، لیکن شزین نے اس کے جبڑے کو سختی سے دبوچے اپنے سامنے کرتے اس پہ جھکا تھا، اور خبردار ذرا سا بھی سسکی، سانسیں کھینچ لوں گا تمہاری، بری طرح سے دھاڑا تھا۔ حرم نے اس کی لال انگارہ آنکھوں میں جھانکا تو وہ خود میں سمٹ گئی تھی۔ آپ نے مار دیا میرے بھائی کو، میری اماں کو مار دیا نا آپ نے، وحشی ہیں آپ مجھے رکھیل بنا کے چٹاخ
شازین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گال پہ ایک تھپڑ رسید کر گیا۔ وہ اوندھے منہ تکیے پہ جا گری۔ شازین غصے سے پیچھے ہٹا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی اپنے لیے یہ الفاظ استعمال کرنے کی؟ اس کی قہر برساتی آنکھیں اور پھولے ہوئے سانس خرم کو کچھ بھی کہنے سے باز رہا کی، اور اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ گال پہ 5 انگلیوں کے نشان سبت ہوئے تھے، شازین کے غصے کا صاف پتہ دے رہے تھے۔ لیکن اگر یہی سب کرنا ہوتا تو تمہارے ساتھ تو نگاہ ہی نہ کرتا، تم سے حویلی لے کے آتا۔ وہ دھاڑا تو خرم نے ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ 2 منٹ میں تمہاری دھچیاں بکھیر کے رکھ دیتا۔ خرم: شازین خان، کون روکتا مجھے؟ اگر اتنا ہی وحشی ہوتا تو اب تک تمہارا یہ نازک وطن بچا ہوا ہوتا نا۔ اب کی بار جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ وہ صرف اسے ڈرا رہا تھا کہ اسے اپنے بھائی کا پتہ بتا دے، ورنہ وہ اس کے قریب بھی آنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ جبکہ نکاح کے پیچھے بھی کوئی خاص وجہ تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ کمرے میں چکر لگا رہا تھا، اور اسے اس وقت شدید غصے آیا ہوا تھا، جبکہ خرم اسے سچائی بتانے سے قاصر تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ خود ہی اپنے بھائی کا الزام اپنے سر پر لے گی، جب اس کے موبائل پہ زراب خان کی کال آنے لگی۔ شازین نے آگے بڑھ کر فون کال ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا اسے سن کے تو شازین نے لب پیچھے میں آ رہا ہوں کہتے ساتھ موبائل پہ کال کاٹ کے صوفے پہ اچھالا۔ تمہارا بھائی پکڑا گیا، اب تم دیکھنا کیا حال کرتا ہوں میں اس کا۔ شازین غصے سے کہتا۔ باتھ روم میں گھس گیا۔ خرم گہرے سانس بھرتی عاشر کا سوچ کے تڑپنے والی ہو گئی تھی۔ مطلب وہ جو کوئی بھی شخص تھا اس نے جھوٹ بولا تھا کہ شازین خان نے عاشر کو اور اماں کو مار ڈالا ہے، وہ زندہ ہے۔ خرم کے اندر جینے کی ایک امنگ سی پیدا ہوئی تھی۔ نہیں، میں شازین خان کو نہیں جانے دوں گی، کچھ بھی ہو جائے میں اسے اپنے بھائی کو مارنے نہیں دوں گی۔ خرم اپنی جگہ سے اٹھتے کمرے میں موجود دروازوں میں کچھ تلاشنے لگی تھی، اور کچھ بھی ایسا جس سے اس کی مدد ہو جائے اور وہ شازین کو جانے سے روک سکے۔ اور پھر اسے ایک دراز میں سے ایک اپنی مطلوبہ چیز مل گئی۔ وہ ایک تیز دھار چاقو تھا۔ اس سے پہلے کہ شازین دروازہ کھول کے باہر نکلتا، وہ دروازہ بند کر گئی تھی اور واپس بستر پر جا بیٹھی تھی، لیکن چاقو نہ نکال سکی۔ شازین باہر نکلا تو اسے بستر پہ اسی حالت میں دیکھ کے ٹھٹکا تھا، لیکن پھر نظر انداز کرتا وہ اپنے نم بالوں کو ہاتھ سے سہلاتا ہوا موبائل اور گاڑی کی کیز اٹھاتا خاموشی سے باہر نکلا۔ لیکن جانے سے پہلے وہ دروازہ لاک کرنا نہ بھولا تھا، اور اس کے جاتے ہی خرم نے جلدی سے دراز سے وہ چاقو نکالا اور اپنے آنسو پوچھتے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن وہ دروازہ لاک تھا، اور ادھر ادھر دیکھتے وہ تڑپی تھی۔ تبھی اسے شازین کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو وہ ونڈو کے پاس آئی۔ نہیں، یہ میرے بھائی کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈ سے لرزتے ہوئے اس نے اپنے گیلے کپڑوں کی جانب دیکھا تھا اور کبڑ کھولی، وہاں سب مردانہ سوٹ تھے، اور پھر وہیں سے شازین کی ایک گرم شال نکالی اور خود پہ اچھی طرح سے لپیٹا تھا۔ اپنے بالوں میں لگی پن سے دروازے کو لاک کھولنے لگی، اور بچپن سے اس کا کام میں ماہر تھی۔ اسے تھوڑی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور یہ لاک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گہرا سانس بھرتے وہ پھر سے کوشش کرنے لگی۔ آنکھیں میچے وہ لاک کو سمجھ رہی تھی، اور پھر کلک کی آواز سے دروازہ کھلا۔ خرم کے چہرے پہ خوشی لہرائی، اور آج اللہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ شازین خان، آج مر جاؤں گی یا تمہیں مار دوں گی، پر اپنے بھائی پہ آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ پورے عزم کے ساتھ اپنے آنسو گال سے رگڑتی ہوئی باہر نکلی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس حویلی سے نکلنا آسان نہیں، اس لیے بہت چھپ چھپا کے وہ حویلی کے بیک سائڈ پہ آئی، جہاں صرف ایک ہی گارڈ تعینات تھا، جہاں سے نکلنا آسان تھا۔ وہ گیٹ کو بجاتی کہ اسے دیکھ کے بیک گیٹ کے چوکیدار فوراً اس کی طرف لپکا اور چھوٹا گیٹ کھولا۔ کیا ہوا بی بی جی، کدھر کو جا رہا ہے؟ ابھی وہ اور بات کرتا کہ خرم نے تیز دھار چاقو اس کی کلائی پہ مارا، اور وہ درد سے تڑپ گیا تھا۔ خرم بنا وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگی تھی، اور پیچھے پلٹ کر نہ دیکھا کہ وہ چوکیدار اس پہ فائر بھی کر سکتا تھا، پر اس پہ شازین خان کی شال دیکھتا وہ رک گیا تھا۔ وہ گھر کی عورتوں پہ گولی نہیں چلا سکتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ خود کو سنبھالتا۔ وہ وقت ضائع کیا۔ زراب خان کو کال ملا گیا۔ میرے بچے کو چھوڑ دو سردار، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ناجیہ بیگم بلکتے ہوئے بولی تھی، اور شازین نے ایک سخت نگاہ عاشر پہ ڈالی۔ ایک پل کو شازین کو اس میں اپنا بھائی اور اپنے جگر کا ٹکڑا شزیب خان دکھائی دیا، لیکن اگلے ہی پل وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا زراب خان سے گن لیتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا تھا۔ میں بے قصور ہوں لالا، عاشر جلدی سے بولا، وہ بھی شزیب کی طرح
اسے لالا ہی کہا کرتا تھا۔ تمہارے منہ سے یہ لفظ سخت برا لگ رہا ہے، خبردار، تم قاتل ہو میرے بھائی کے۔ شاہزین نے گن کا رخ اس کے ماتھے پہ کیا۔ نازیہ بیگم تڑپ کے رہ گئی تھی، اٹھی۔ میں نے گولی نہیں چلائی، وہ پھٹ سے بولا، لیکن پلکیں نہیں جھپکیں۔ اس کی اور اس کی بہن کی آنکھیں ایک جیسی تھی، سنہرے رنگ کی۔ شاہزین نے لا پیچھے، جھوٹ مت بولو، تم نے ہی مارا ہے شہزیب کو۔ آپ اپنی موت کے سامنے دیکھ کے جھوٹ بول رہے ہو۔ شاہزین دھاڑا تھا۔ آپ نے مجھے مارنا ہے لالا تو مار دیں، لیکن یہی سچ ہے، میں نے زیبی پہ گولی نہیں چلائی۔ وہ گن تو آپ کے پاس ہوگی نا، آپ اسے چیک کر لیتے۔ گولی اس گن سے نہیں نکلی تھی۔ عاشر کی بات پہ وہ زلزلوں کی زد میں آیا تھا اور اس نے آنکھیں میچی۔ وہ وقت یاد کیا جب وہ خرم کے ہاتھ سے گن لیتا، دیوار پہ یکے بعد دیگرے فائر برساتا گیا تھا۔ 6 گولیاں تھیں، ہاں 6 فائر کیے تھے اس نے، مطلب اس گن سے گولی نہیں چلی تھی۔ شاہزین کی پکڑ ایک دم ڈھیلی پڑی تو عاشر نے گہرا سانس لیا بھرا اور وہ بلکتی ہوئی ماں کو سینے سے لگایا۔ اگر تم سچے ہو تو اب تک بھاگ کیوں رہے تھے؟ شاہزین کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ میں کس کے یقین کو دلاتا؟ لالا کوئی بھی میرا یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، آپ نے بھی نہیں کرنا تھا، میں جانتا تھا۔ مرنے سے پہلے کچھ دیر پہلے آپ کی زیبی سے بات ہو رہی تھی، میری اس کے ساتھ موجودگی سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، تو میں تو اپنی آپ کو بھی یقین نہیں دلا پایا۔ کتنا کہا ان سے کہ نہیں چلائی میں نے گولی، اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنی قسم دے کر وہاں سے ہٹا دیا۔ پر میں آ رہا تھا آپ کے پاس۔ عاشر 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کے نزدیک ہوا۔ میں نے ارادہ باندھا تھا، لیکن کیا ہمیں کڈنیپ کر لیا گیا؟ عاشر نے دھیمے لہجے میں کہا تو شاہزین نے پلٹ کر زراب خان کی جانب دیکھا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ عاشر اپنی بات مکمل کرتا، موبائل پہ آتی کال دیکھ کے وہ کال ریسیو کر گیا۔ شاہزین خان، یوسفزئی دا رئیس بیگن، وہ کہہ کر مار کے ہنسا تھا۔ وہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے، گولی اس نے نہیں چلائی تھی، پر کس نے چلائی تھی؟ دا گریٹ شاہزین خان پتہ نہ لگا سکا۔ چلو ایک چھوٹا سا سرپرائز دیتا ہوں، ویڈیو کال پہ آ، کیونکہ سرپرائز دیکھنے والا ہے۔ شاہزین نے جیسے ہی ویڈیو لنک آن کیا تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ سامنے ہی اس کی شال خود پہ لپٹے کرسی کے ساتھ رسیوں میں بندھی وہ کوئی اور نہیں حورم تھی اور غارب درویش خیل۔ میں جان لے لوں گا اگر میری عورت کو ہاتھ بھی لگایا تم نے تو، شاہزین خان چلایا تھا۔ تو دوسری طرف خرم جس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی، اپنے سامنے موبائل سکرین پہ شاہزین کو شعلے برساتے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی اور ساکت ہوتے وہ یکٹک اسے دیکھتے گئی۔ تیری بیوی آج میری مہمان ہے، اگر بچانا ہے تو خود میرے حوالے کرنا ہوگا، اپنی جان یا اس کی جان، کسی ایک کو بچا سکتے ہو، فیصلہ کر لو۔ شاہزین خان، تمہارے پاس صرف 5 سیکنڈ ہے۔ وہ موبائل کا کیمرہ بند کر چکا تھا، اب سپیکر پہ صرف اس کی آواز آ رہی تھی، میں آ رہا ہوں غارب درویش خیل، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور یاد رکھنا اگر میری بیوی کو خروش بھی آئی تو تیرے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تو خود بھی نہیں گن پائے گا۔ وہ ہنستا ہوا کال کاٹ گیا تھا۔ اور اسی شخص نے کڈنیپ کیا تھا ہمیں، آج بہت مشکل سے وہاں سے بھاگے ہم، اور اب اس نے میری بہن کو بھی کڈنیپ کر لیا۔ پاس کھڑا عاشر سب دیکھ چکا تھا، اور بیوی ہے وہ میرے ہوتے ہوئے اسے کچھ نہیں ہوگا جب تک میں واپس نہیں آ جاتا۔ زراب خان، ان کی ذمہ داری تم پہ ہے۔ شاہزین خان نے زراب خان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو اکیلا وہاں جانے دوں گا؟ ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ شاہزین خان نے لب پیچھے کہا، یہاں پہ ہے۔ زراب خان نے موبائل آگے کر کے شاہزین کو بتایا، جبکہ نمبر دے کر شاہزین لب پیچھتا رہ گیا۔ اس کا حساب میں واپس آ کے لوں گا۔ شاہزین کے کہنے پر زراب یکدم اپنا رخ پھیر گیا تھا، جبکہ شاہزین جا چکا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ عاشر کو بھی اس کے پیچھے لپکتا دیکھ کر زراب نے اسے وہیں روکا۔ وہ میری بہن، اس شیطان کے گھبراؤ نہیں، شاہزین خان کے ہوتے ہوئے ان کا کوئی بھی بال باقا نہیں کر سکتا، تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ احمد خان، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، اور اماں کو ایک کمرے میں لے جاؤ، اور ان کو کسی بھی چیز ضرورت کا خیال ہو تو خیال رکھنا۔ زراب خان احمد خان کو سمجھاتے ہوئے خود اب شاہزین خان کے پیچھے ہی نکلا تھا۔ اللہ میری بچی کی حفاظت فرمائے، اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نازیہ بیگم اپنی بیٹی کے لیے دعا گو تھی، اور خرم جیسے حویلی سے بھاگی، ایک گاڑی نے ان کا راستہ روکا، اور پلک چپکتے اس شخص نے خرم کو کلوروفارم سنگھایا اور گاڑی میں ڈالا۔ خرم کو وہ شخص اپنے اڈے پہ لایا تھا
جس کا پتہ اپنے ایک آدمی کو فون پہ بتا چکا تھا۔ تب وہ سب مریم نے سن لیا تھا اور موقع دیکھتے ہی مریم نے زراب خان کو میسج کر دیا اور حارب کے اس کے مقام کی اطلاع دے دی۔ شزین وہاں اکیلا جا رہا تھا اور اس کی خام خیالی تھی کیونکہ زراب خان اسے اکیلا چھوڑ دے، ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کے مقام پہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہونے لگا، حارب کے آدمیوں نے اس کی تلاشی لیتے سب ہتھیاروں اسے ضبط کر لیے۔ وہ انہیں کچھ تھما گیا اور اسے ان ہتھیاروں سے زیادہ اپنے زور بازو پہ بھروسہ تھا۔ وہ اللہ کام لیے اندر داخل ہوا۔ یہاں سامنے ہی حارب درویش خیل اپنی گن خرم پہ تانے کھڑا تھا۔ شزین نے گہرا سانس بھرتے اپنے استعال پہ قابو پایا۔ میری بیوی کو چھوڑ دے حارب، میں تیرے سامنے ہوں، تیری دشمنی میرے ساتھ ہے۔ شزین نے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، نیچے بیٹھ حارب، اور اسے نیچے بیٹھنے کا اشارہ کرتے اس وقت کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا۔ شزین گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اس جوان مرد بہادر کو یوں سامنے گھٹنے کے بل جھکاتا دیکھ خرم تڑپی تو اٹھی تھی۔ وہ صرف اس کی وجہ سے جھک رہا تھا۔ کیوں کر رہا تھا وہ ایسا؟ خرم کی آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ چل بول اب حارب درویش خیل جیسا کوئی نہیں، میں ڈر گیا اس سے، وہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے۔ حارب نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جبکہ شزین بنا رکے بنا ڈرے سب بول گیا، اب بول، میں سردار بننے کے لائق نہیں۔ سرداری تو صرف حارب درویش خیل کو جچتی ہے۔ اور اس کی بات پہ حارب نے لب پیچھے، لیکن وہ جو کہے جا رہا تھا شزین وہ کہا کہ یہ جا رہا تھا۔ حارب کہہ کے لگا تھا، ہنسنے لگا تھا۔ بس یہ تھی شزین خان یوسف زئی کی دہشت، اتنا ہی تھا دبدبا۔ قسم کھائی تھی میں نے تجھ سے سرداری حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے تیری جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ اور میں نے ایسے ہی کیا۔ میرا منصوبہ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، پر عین وقت شاہ زیب تمہاری گاڑی لے کے پہنچ گیا اور میں نے بہت روکا خود کو، کہا خود کو وہ شزین نہیں، مت گولی چلاؤ، پر یہ اس کا دماغ کسی کی سنتا ہی نہیں، گولی اندر بھیجا باہر۔ وہ جتنا دھڑلے سے بول رہا تھا شزین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل ہی کر دے۔ وہ قاتل تھا اس کے بھائی کا، اور اس کے پاس اتنا بڑا دل کہاں سے آیا تھا جو اس معصوم پہ اس نے گولی چلا دی۔ کتنا تڑپا ہوگا اس کی تکلیف کا سوچتے۔ شزین نے قہر کی نظر ہے اس پہ ڈالی تھی۔ ہاں نہیں وہ میرے کزن، یہ اپنا غصہ تھوڑا بچا کے رکھو، ابھی بہت موقع برابر ہوں گے، تب یہ انداز اپنانا، میری بیوی کو جانے دے۔ اس کی بات پھر سے خرم پہ اٹکی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، بس تمہیں مٹانا ہے اس صفائی ہستی سے، پھر سرداری بھی میری، حکمران بھی میں، اور تیری بیوی بنے گی میری داشت۔ وہ کہتے ہوئے زور سے کہکا لگاتے ہوئے ہنستے شزین پہ گن تانے، اس کا لاک کھولتے ٹریکر پہ زور بڑھا گیا کہ اتنے میں گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ حارب بری طرح سے بوکھلا گیا کہ یہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہو انہیں۔ حارب چلایا تھا اور شزین گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا ایک نامرد کو مارنے کے لیے۔ شزین جیسا ایک ہی مرد کافی ہے، اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری عزت پہ ہاتھ ڈالو گے؟ شزین کی بات پہ وہ اپنی ہی گن اب واقعی اس پہ تان گیا تھا، اور اب میں مرا بھی تو تمہیں لے کے مروں گا شزین خان۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا، لیکن خرم اپنی جگہ سے اٹھی اور اسے پوری قوت سے دھکا دے گی۔ وہ اپنی کلائی کی آستان میں چاقو چھپائے ہوئے تھی اور اسی سے اس نے حارب کی کلائی پہ وار کیا اور پیچھے ہٹی۔ حارب درد سے بلبلا کے رہ گیا۔ شزین پلک جھپکتے اس تک پہنچا، جو گن نیچے گری اس کو اٹھاتا اسی پہ تان گیا، جبکہ حارب نیچے گرا، اور یہ سب خیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس کا کوئی سیکیورٹی گارڈ اندر نہیں آیا تھا۔ کیا ہوا؟ گہری سوچ میں چلا گیا۔ تجھے کیا لگا چالیں کھیلنا صرف تجھے آتا ہے؟ شزین نے نفرت اور حقارت سے اسے دیکھتے کہا۔ گن ایک طرف پھینکتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پہ جڑا، اور پھر وہ رکا نہیں، اسے مارتا چلا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ خرم ایک طرف کھڑی روتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور جبکہ باہر زراب خان پہنچ چکا تھا اور اس کے آدمیوں نے اس اڈے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ میرے بھائی کو کیوں مار دیا تو نے؟ ظالم انسان، تجھے سرداری چاہیے تھی تو لے لیتا، جو چاہیے تھا لے لیتا، لیکن میرے بھائی کی جان سے قیمتی کچھ نہ تھا۔ شزین نے خود پہ ضبط کھوتے ہوئے اس کا مکہ مارا تو وہ ہنس دیا۔ یہی تو حارب نہیں چاہتا تھا، بھیک نہیں چاہتا تھا، چھین کے حاصل کرنا چاہتا تھا، مر جانا چاہتا تھا یا مار دینا چاہتا تھا۔ وہ لڑکھڑا کے وہاں سے گرا جہاں گن پڑی ہوئی تھی، اور اس سے پہلے کہ شزین اسے دیکھتا وہ گن اٹھا گیا اور پھر سے شزین پہ تانے۔ وہ ہنستا چلا گیا۔ شزین اپنے قدموں پہ وہیں رک گیا۔
حارب نے منہ سے ایک طرف خون تھوکا اور بری طرح سے زخمی تھا۔ بمشکل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس لڑکی پہ میری نظر تھی، میری منظور نظر۔ تو نے سرداری بھی لے لی اور میری محبت بھی چھین لی۔ اپنے جیتے جی تو وہ تجھے نہیں دوں گا۔ بہت چلاکی کا کھیل کے تو نے اسے منظر سے ہٹایا، اور پدر جب تجھے پتا چلا کہ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں تو نے اس سے نکاح کر لیا، حارب چلایا۔ خرم نے حیرانی سے شزین کو دیکھا۔ تو کیا اس نکاح کے پیچھے یہ وجہ تھی؟ جبکہ وہ تو کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ شزین بنا پلک جھپکے اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہی سچ تھا۔ وہ حارب کی نیت جان گیا تھا، اس لیے خرم سے نکاح کر لیا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ شزیب کا قاتل بھی وہی ہے۔ میری ہر چیز تجھے ملی، تو ہمیشہ مجھ سے 2 قدم آگے چلتا رہا، تو ہمیشہ مکمل رہا اور میں ہمیشہ ادھورا۔ آج اس لڑکی کو مار کے تجھے بھی ادھورا کر دوں گا۔ یہ اگر میری نہیں تو تیری بھی نہیں ہوگی۔ اس کی گن کا رخ خرم کی جانب ہوا تو پلک جھپکتے شزین اس کے آگے آیا اور گولی چلی، لیکن شزین کو گولی نے نہ چھوا۔ خرم کو سینے سے لگائے پلٹ کے دیکھا تو زراب خان نے حارب کو گن والے ہاتھ پہ فائر کیا اور اب کلائی اور ہاتھ کو لیے بیٹھا چیخ رہا تھا۔ شزین نے پلٹ کے اس کی جانب دیکھا۔ حارب نے گن لیتے اس کا منہ کھول کے گن کی نال اس میں گھسائی اور اس کے جارحانہ عمل پہ خرم کی چیخ بلند ہوئی۔ جی تو چاہتا ہے کہ تجھے یہیں مار کے گاڑ دوں، پر کیا کروں؟ خون ہو تم میرے بھلے دوسرے خاندان میں جنم لیا، لیکن ہو تو میرے ماں چائے کے بیٹے ہی نہیں کر سکتا۔ تمہیں موت کے حوالے۔ جو تم نے کیا وہ میں نہیں کر سکتا، تمہارے جتنا سفاک نہیں ہو سکتا۔ میں حارب درویش خیل، وہ اونچی آواز میں دھڑا تھا کہ وہاں کے در و دیوار لرز اٹھے۔ شزین خان، میں تمہاری جگہ ہوتا تو مقابل کو زندہ نہ چھوڑتا۔ وہ تکلیف میں بھی طنز کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ تم میری جگہ ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کا علاج کرواؤ اور اسے تہہ خانے میں ڈال دو۔ زراب کو گن تھماتا وہ حکم صادر کر گیا تھا۔ جی جو حکم۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ شزین نے پیچھے مڑ کر خرم کو دیکھا۔ خرم اس کی سخت نظروں سے خائف ہوتے ہوئے نظروں کا رخ بدلا تھا۔ شزین نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ بک کھلا کے اسے دیکھنے لگی۔ کس کی اجازت سے حویلی سے باہر نکلی اور اس کی باہوں کی نرم گرفت لیے وہ، لیکن اس کے لہجے کا سردپن محسوس کرتے خرم کا دل ایک پل کو زور سے انگڑائی لے گیا تھا۔ شاہ تم سے حساب گھر جا کے ہوگا۔ وہ اسے سختی سے گوری نوازتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا گیا۔ ڈیرے سے عاشر اور اس کی والدہ کو بھی حویلی پہنچا دیا گیا۔ خرم اپنے بھائی اور ماں سے مل کے بہت روئی۔ بھائی کا بار بار چہرہ تھامتے وہ اسے چومتی تو شزیب یاد آ گیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس سے گناہ نہیں ہوا۔ اگر وہ شزیب کو مار دیتا تو جو تکلیف وہ سہ رہا تھا خرم بھی ساری زندگی اسی تکلیف سے گزرتی۔ خانم کو ساری سچائی بتانے پہ انہوں نے اپنے لب سی لیے۔ عاشر ان کے پاس جا بیٹھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں جانتا ہوں آپ دکھی ہیں آنٹی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں زیبی کو میں نے نہیں مارا۔ وہ میرا دوست تھا، میرا بھائی، میری جان۔ کاش اس وقت وہ گولی مجھے لگ جاتی۔ اور زیبی، وہ اپنے آنسو روکتا ہوا بولا تو خانم نے اس کے گال پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ نے شاید ان کی زندگی اتنا ہی لکھا تھا۔ بیٹا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تم میرے دوست زیب کا دوست ہے۔ مجھے تمہارے اندر اپنا زیب دکھائی دیتا ہے، میرے پاس آتے جاتے رہنا۔ بچے، وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنے آنسو روکتے ہوئے بولی تو عاشر ان کا ہاتھ چوم گیا۔ آپ میرے لیے میری اماں کی جگہ ہے۔ شزین خانہ اس بچی کو نکاح کر کے لایا ہے تو اسے اس کا مقام بھی دینا۔ جانے انجانے میں اگر تکلیف دی ہو تو بچے مجھے معاف کر دینا۔ وہ خرم کو دیکھتے بولی تو خرم نے ان کے پاس جاتے ان کے قریب بیٹھے ان کا دوسرا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں آپ سے۔ شزین کی نگاہ سے اس کی طرف اٹھی تو سرنوی میں جھٹکا۔ دونوں بہن بھائی کو اس کی مورے کو قابو کیے بیٹھے تھے۔ ایک شہزیب کے جانے پہ اللہ نے اس کی مورے کو اور رشتوں سے نوازا تھا، لیکن شہزیب کے جانے کا غم کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ شہزین نے چپکے سے اپنی آنکھ میں آنسو آیا پوچھا تھا۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر گیا۔ حویلی کا ایک حصہ عاشر اور اس کی ماں کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ عاشر زیادہ وقت خانم کے ساتھ گزارتا، خرم بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ شہزین زین البتہ اتنے دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ ڈیرے پہ ہی تھا اور زراب خان اور مریم خان کے رشتے سے متعلق فرحاد خان سے بات کر کے انہیں منایا اور ان لوگوں کا نکاح کروا دیا۔ فرحاد خان اپنے بیٹے کے کرتوتوں کے بارے میں جان کے چپ ہی ہو گئے تھے اور انہیں اپنے بیٹے سے اس قدر گھٹیا پن کی توقع نہ تھی۔
لیکن وہ شہزیب سے یہ نہ کہہ سکا کہ اسے معاف کر دے اور چھوڑ دے۔ یہ شہزیب کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ شاہ زین نے اسے جان سے نہیں مارا تھا، بھلے اس کی قید میں تھا، پر تھا تو وہ زندہ نہ، اس لیے وہ چپ ہو گئے۔ رات کے 12 بجے وہ حویلی لوٹا تو سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ پہلے شاور لینا چاہتا تھا، شاور لے کے نکلا تو بستر کی جانب نگاہ اٹھی، اسے لگا کہ اسے وہم ہوا ہے۔ وہ اس کے بستر پہ پورے حق سے حرم گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ اپنی ماں کے پاس سوتی ہوگی، لیکن اسے یہی دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی اور ایک دم ساری تھکن جیسے سے کہیں دور جا سوئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب آتا، اس کے قریب لیٹ گیا اور اس کے بکھرے سنہری بالوں کو کانے کے پیچھے اڑیسا تو وہ کسمسا کے شاہ زین کی جانب کڑور لیتی اس کے گرد بازو حمائل کر گئی۔ وہ نیند میں اس کے قریب ہوتی شاہ زین کے جذبات میں آگ لگا گئی۔ شاہ زین کو اپنا دل زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا اور پیچھے سے ہوتا اسے اپنے سینے پہ لٹائے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ حرم کی اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے شاہ زین کو دیکھتی وہ اپنی آنکھیں پھیلا گئی۔ اس کی آنکھوں کا سنہری پن دیکھتا شاہ زین اپنے لب کا ایک کونا دانتوں تلے دبا گیا۔ شاہ زین ہاں، وہ اسے اس کے نام سے پکار رہی تھی اور یہی شاہ زین کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا ہوا اسے بنا سنبھلنے کا موقع دیا اس پہ گھٹا بن کے چھا گیا تھا۔ حرم کی کمزور سی مزاحمت کا نظر انداز کرتا وہ اس پہ اپنے پیار کی شدتیں نچھاور کر گیا۔ میرا سانس وہ ذرا سا رکا تھا کہ وہ بولی، ابھی تو میں نے کچھ کیا نہیں، اور سانس رکنے لگا۔ وہ مانی ہنسی سے بولا تو حرم نے شکوہ کناں انداز میں اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ ہمار آلود لہجے میں بولا، آپ نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ حرم نے لب پیچھے، میرا تھپڑ یاد ہے، اپنے الفاظ یاد نہیں۔ شاہ زین نے اسے گھورا تو وہ پلکیں چکا گئی۔ اپنے لیے آئندہ کچھ بھی غلط بولا تو پھر سے ان گالوں کو سزا ملے گی۔ وہ اس کے گال پہ دانتوں سے کاٹتا ہوا بولا تو حرم سسکی، یہ والی سزا کیسی ہے؟ وہ حرم کا دوپٹہ اتارتے اس میں گم ہوا تھا اور حرم کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ شاہ زین کی قربت، اس کی محبت اس کا متاع عشق بن گئی اور وہ آسودہ تھی، مشکل ہی سے ہی لیکن زندہ اب سہل ہو گئی تھی۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ ایک گولی چلی تھی۔